اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ قوم سبا پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ کیسے ایک چوہے نے اس پوری بستی کو برباد کر دیا؟ اہل سرار نے اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب عطا فرمایا؟ کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں میں سے ایک حکومت اہل سرار کے لوگوں کی تھی۔ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس سے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر وہ مجبور ہو گئے انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے جا سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوا، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھے، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، اور یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بطور کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تعمیر کیا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ صاحب اقتدار ضعیفوں کا خون چوسنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکمانہ التماس کیا جس کا سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی کہ غریب اور بے نوا لوگ اور ثروت مند لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور کم آمدنی والے لوگ ان تک سفر کر کے نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ کچھ الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الہوں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا گیا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔